بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 31ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین، آج بھی میں سورہ بقرات کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ ایک بار پھر ہم ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کی وضاحت کے سلسلے کو جاری رکھنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ہی ان دو آیات میں موجود الفاظ کے انفرادی معنی بھی پیش کریں گے جو ہم گزشتہ ہفتے پیش کر چکے ہیں، تاکہ ان کے معنی آپ کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائیں۔ اس لیے اس سلسلے کو ایک بار پھر دوبارہ کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ الفاظ کے سنگل معنی ہیں مثلهم، ان کی مثال، کمثل جیسے مثال، الذی اس شخص کی، استوقد نارا جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہبا چھین لیا یا چھین لی، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، فہم سو وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ معنی ملا کر کے پوری طرح مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دیں تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم مثالوں کی روشنی میں عرض کر رہے تھے کہ کس طرح ایک منافق اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے اور نور ایمان کو چھوڑ کر کفر کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے اکثر اس اسلوب کو دیکھا ہے کہ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یعنی 33ویں سورت الاحزاب کی آیت نمبر 19 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت فاذا ذہب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر۔ یعنی تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جب وہ موت کے وقت سکرات کے حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی سکرات کے حالت میں آنکھیں جس طرح پھٹی رہ جاتی ہیں یا کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، وہ عالم کو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ 31ویں سورت سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ یعنی سب کا پیدا کیا جانا اور مار دیا جانا پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ ایک اور جگہ تورات کو سیکھ کر اپنا عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے، یہ 62ویں سورت کے سورہ جمعہ کی 5ویں آیت ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ سبھی آیتوں میں جماعت کی مثال ایک شخص سے ہی دی گئی ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا آیت میں منافقوں کی جماعت کی مثال بھی ایک شخص سے دی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت اس کے دائرے میں آتی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ الذی یہاں الذین کے معنی میں ہے۔ اس مثال میں بھی واحد کے صیغے کے بعد ہی جمع کے صیغے بھی آئے ہیں، جیسے بنورہم کو دیکھ لیں یا ترکہم کو دیکھ لیں یا پھر لا یرجعون کو دیکھ لیں، یہاں سب کی سب جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کلام اللہ میں اعلیٰ فصاحت کی بہترین خوبی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بھی چھین لی۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا باقی رہ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک، کفر، نفاق ہی باقی رہ گیا۔ چنانچہ راہ راست کو نہ تو خود پائیں گے، نہ دوسرے کی بھلی بات ہی وہ سن سکیں گے، اور نہ ہی کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا لوٹ کر ہدایت کی راہ پر آنا محال ہے، مشکل ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے۔ اس مفہوم کی تائید میں مفسرین کے اقوال بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے تھے، مگر وہ پھر منافقت کی دلدل میں پھنس گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرنے لگے کہ کس راہ میں کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے اور روشنی غائب ہو جائے۔ اب حال یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس راہ میں کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لائے، پھر بھلائی برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ کی حقیقت کو سمجھنے بھی لگے کہ دفعتاً کفر کو گلے لگا لیا۔ حرام و حلال، خیر و شر میں کچھ تمیز ہی ان کی نظروں میں نہ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، ایمان اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیزوں کو منور کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عطا خراسانی کا قول ہے، منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے، لیکن پھر اس کے دل کی کور چشمی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں، منافقوں کی یہی کچھ حالت ہو جاتی ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جیسا کہ آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن پھر جب کفر آ جاتا ہے تو اسی روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح آگ کے بجھ جانے کا نتیجہ اندھیرے کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، مندرجہ بالا اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے مگر پھر بعد میں کفر کی روش اختیار کر لی۔ اب امام ابن جریر کی تائید میں جو تفسیر ہے اس سے بھی سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان منافقوں کی ہے جو اسلام کی وجہ سے عزت کے مستحق بنے تھے، مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ضرور تھے، لیکن مرتے ہی یہ عزت ان سے چھن جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتی ہی چلی جاتی ہے یا جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں، جب منافق آیت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا تو وہ نور نکل گیا۔ جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہتی ہیں روشنی رہتی ہے، اور جہاں بجھ گئی تو سمجھ لیں کہ نور چلا گیا۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں، نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، آیت لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتا، جس طرح آگ کا بجھنا روشنی کو دور کر دیتا ہے۔
حضرت قتادہ کا قول ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیوی نفع مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب کر لیا جاتا ہے، جیسے آگے کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینے سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے گویا چھن جاتا ہے۔ حضرت صدی کا قول ہے اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی کہ جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو سکے۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے اور راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اندھے ہیں، اور یہ ہدایت کی طرف مطلق لوٹنے والے نہیں ہیں۔ نہ انہیں توبہ نصیب ہو سکتی ہے، نہ وہ نصیحت ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ہمارے بزرگوں نے نفاق کی صورتحال کے سلسلے میں بڑی گہرائی سے غور و فکر کیا، اور ان کے نتیجے غور و فکر سے بہت سی عبرتناک حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی نفاق زدہ کرداروں کی کچھ کمی نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والے ایسی منافقین کی چالوں میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ ہمیں نفاق کے خطرناک بیماری سے بچائے اور ہمیں خلوص کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، اس لیے کہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ اسے تشنا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہم اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ تفسیر لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،